بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں آپ سے ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہمارے اندر بالخصوص محرم کے تعلق سے ایسی آ گئی ہیں جو حقیقتاً ہماری نہیں ہیں، وہ رافضیوں سے، وہ شیعوں سے ہمارے اندر داخل ہو گئی اور ہم نے سر جھکا کر کے بڑے ادب کے ساتھ اسے قبول کر لیا اور اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، امام حسین سے متعلق جو مہینہ محرم شریف ہے، جب وہ آتا ہے تو لوگ چھوٹے بچے کو امام حسین کے نام کا فقیر بناتے ہیں، اسے ہرا لباس پہناتے ہیں۔ حالانکہ منع کیا گیا ہے، ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ محرم کے 10 دن ہرا کپڑا، کالا کپڑا اور لال کپڑا پہننے سے بچا جائے، لیکن خود ان کی ایک الگ ذہنیت ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ میں ایک الگ مفتی بیٹھا ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، اور یا تو ان کے بابا دادا نے جو اپنی وہ کتاب لکھی ہے جو کاغذ پہ نہیں ہوتی ہے، دل و دماغ میں جس کی تحریر ہوتی ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بابا دادا کرتے آئے ہیں، یعنی امام حسین کا وہ بچے کو فقیر بناتے ہیں اور محلے کے گھروں میں جا جا کر امام حسین کے نام کی بھیک مانگتے ہیں۔ کیوں آپ حسینیت کو بدنام کر رہے ہو؟ امام حسین سے نسبت رکھنے کے بعد کوئی فقیر نہیں بنتا ہے، بلکہ امام حسین سے نسبت ہونے کے بعد، امام حسین سے جڑنے کے بعد لوگ سخی بنا کرتے ہیں، اوپر والا ہاتھ بنا کرتے ہیں، نیچے والا ہاتھ نہیں بنتے ہیں۔ امام حسین سے جڑنے کے بعد لوگ دینے کے قابل ہوتے ہیں، امام حسین کے نام کا فقیر بن کر کے در در پر جانے والے نہیں بنتے ہیں۔ تو امام حسین کے نام پر فقیر نہ بناؤ بچوں کو، اگر تمہیں شوق ہے اور ضروری بھی ہے کہ امام حسین کے نام کا فقیر نہ بناؤ، بلکہ امام حسین کا غلام بناؤ۔ بھیک مانگنے اور لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر منع کیا ہے اور حتی الامکان بچایا ہے۔ ایک انصاری صحابی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کچھ عطا کریے۔ سوال کرنے لگا، بھیک مانگنے لگا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ بھیک سے کیسے بچایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انصاری صحابی یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہاں میرے گھر میں کچھ ٹاٹ ہے اور ایک کٹورا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ لے کر کے آؤ۔ وہ انصاری صحابی لے کر کے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں کہا اسے ہے کوئی خریدنے والا؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے، کہا 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر حضور نے کہا کہ ہے کوئی اور خریدنے والا؟ تو ایک شخص نے 2 درہم میں خریدا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 درہم دیا اور کہا جاؤ ایک سے کھانا خرید لینا اور ایک سے کلاڑی کا جو اسلحہ ہوتا ہے اس کو لے کر کے آنا۔ وہ بندہ گیا، وہ انصاری صحابی گئے، 1 درہم سے اپنا کھانا وغیرہ لیا اور دوسرے سے جو کلاڑی کا پھل ہوتا ہے اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پاک میں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی کلاڑی میں لکڑی کا ہتھا لگایا اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹنا اور بیچنا، اس سے کمانا، اور ہاں 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ اس کے بعد وہ انصاری صحابی گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ 15 دن کے بعد آئے اور 10 درہم کما چکے تھے۔ اس سے انہوں نے لباس لیا، اس سے انہوں نے کپڑا لیا، دیگر ضرورتیں پوری کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر مانگنے کی وجہ سے جو برا نشان ہوتا۔ تو سامعین کرام آپ دیکھیں کہ امام عالم رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر فقیری سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کس قدر بچا رہے ہیں، اور انہی کے نواز سے حضرت امام حسین کے نام پر آپ فقیری پھیلا رہے ہیں۔ قطعی آپ ایسا نہ کریں، حسینیت کو بدنام نہ کریں، بلکہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام حسین کی سخاوت کو عام کریے۔ امام حسین نے لوگوں کو محتاجی سے بچایا ہے اپنا مال دے کر کے، اس پر آپ غور کریے، اسے فالو کریے۔ امام حسین کے نام پر فقیر نہ بنے بلکہ امام حسین کا غلام بنے۔ یہی پیغام اسلام ہے، یہی پیغام امام حسین۔ اللہ اکبر اللہ